شروع اللہ کے پیارے نام الرحمن الرحیم سے. السلام علیکم ایوری ون, اے ویری وارم ویلکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. میں ہوں سارہ اسلم, آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو, اور آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایمان سے سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے. ناظرین, آج کے وقت میں سفر ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے. تعلیم ہو یا ملازمت, گھر کی ذمہ داریاں ہوں یا خواتین کی اپنی ذاتی ضروریات ہوں, ان سب کے لیے خواتین پہلے سے کہیں بڑھ کے فعال کردار ادا کر رہی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے جہاں پہ سفر ان کی ذاتی ضروریات کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے, وہیں پر ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہیراسمنٹ کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, غیر محفوظ سفر, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کی کمی, اور بہت سارے سماجی رویے اور معاشرے کی غلط فہمیاں جو کہ خواتین کی آزادانہ اور باوقار سفر میں رکاوٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب خواتین نے گھروں سے باہر بھی نکلنا ہے, اور ان سارے چیزوں کو, سارے مسائل کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمیں ہماری معزز خواتین مہمانوں نے جوائن کیا, جن میں شامل ہے محترمہ سمینہ سعید صاحبہ جو کہ سابق MP بلوچستان ہیں, اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سیدہ سنبلہ بخاری صاحبہ جو کہ لیکچرر ہیں میڈیا اسٹڈیز کی, اور ہماری معزز مہمان محترمہ ماریہ انعام صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مبشرہ مبشر صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, اور ہماری اور بھی گیسٹ ہیں جو کہ ہمیں بعد میں جوائن کریں گی, ڈاکٹر نسیم اسحاق صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر ایڈمن ویمن ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشنز کالجز آف پنجاب ہیں. ہم اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. اچھا سمینہ سعید صاحبہ, آپ سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سماجی سطح پر عورت کی نقل و حرکت کو اکثر مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے نا, تو آپ کے خیال میں یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال ہے. جو مذہب سے خواتین کی نقل و حرکت کو جوڑ دیا جاتا ہے, تو اس میں جو شریعت کا ایک پہلو ہے اس کو تو دیکھا جاتا ہے, لیکن جو شریعت نے سہولت دی ہے یا خواتین کو جو شریعت نے آزادی دی ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. اور جو بتانے والے بھی ہوتے ہیں وہ آدھی بات بتاتے ہیں, پوری بات نہیں بتاتی, اس لیے پوری بات نہیں بتائی جاتی. اس وجہ سے پھر یہ جو چیز ہے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. وہ سماجی ہماری چیزیں ہوتی ہیں, یا ان کے سماجی رویے ہوتے ہیں, یا ہمارا ایک کلچرل چیز ہوتی ہے, یا کچھ خاندانوں کا مسئلہ ہوتا ہے, یا کچھ شہروں یا آبادیوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کو خواتین کو روکنے کے لیے اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے مذہب کا, کہ مذہب یہ کہتا ہے. حالانکہ مذہب کو اگر دیکھا جائے تو مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے, شریعت میں جو مقاصد ہیں, یعنی کہ جو شریعت کے مقاصد جن کو ہم کہتے ہیں, جس میں جان کی حفاظت ہے, مال کی حفاظت ہے, آبرو کی حفاظت ہے, تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی سفر ایسا ہے کہ جس کے اندر راستہ محفوظ ہے, عورت کی جان کو خطرہ نہیں, اس کی عزت اور آبرو کو خطرہ نہیں, تو وہ سفر کر سکتی ہے. تو اس کو اس طریقے پہ جوڑ دینا یہ ہمارا ایک رویہ ہے, اور یہ ہمارا معاشرتی اور سماجی رویہ ہے. اس معاشرتی اور سماجی رویے کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں, دین اسلام کو سمجھیں, اور دین اسلام کے اندر جو خواتین کے حقوق اور ان کی عزت, تکریم, آبرو, اور اس حوالے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیا, اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسے ہی نظر آتی رہیں گی. صحیح ہے, زبردست. اچھا مبشرہ, آپ بتائیے گا کہ پھر آپ کی نظر میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ خواتین گھر سے باہر بھی نکلیں, محفوظ بھی رہیں, اور پھر ان کے سفر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں, سفر کے حوالے سے خواتین کی پھر ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. اگر سفر کی اجازت اسلام دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سفر کے مقاصد سب سے پہلے ہمیں نظر میں رکھنے چاہیے. بے مقصد سفر خواتین کے لیے اچھا نہیں ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرنا فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, لیکن ساتھ یہ بھی رخصت دی کہ اگر نکلنا ہے تو شرعی حدود و قیود کے ساتھ نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ بہت ساری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جو گھر میں مردوں کی غیر موجودگی میں
ہمیں کرنی پڑتی ہیں یا خواتین کو کرنی پڑتی ہیں، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ سفر کر سکتی ہیں۔ اس طرح کی مثالیں بہت ساری مثالیں ہوں گی جو ہمیں اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات نے سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کی مثال ملتی ہے اور بہت ساری صحابیات ایسی ہیں ان کی مثال ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو رابعہ بصری کا نام بہت اہم ہے، اور اسی طرح اس حوالے سے بہت ساری مثالیں خواتین کی ملتی ہیں، بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ بھی بدلی ہے۔ بالکل، اور تاریخ بدلی ہے، بالکل ایسی ہے، ذمہ داری پوری کی ہے انہوں نے، یہ ان کی ذمہ داری کی مثال ہے۔ تو یہ اس طرح کے مثبت پہلو ہمیں لینے چاہیے اور ہمیں سفر کرنا چاہیے، لیکن ضروریات کے تحت اور اپنی تعلیم کے تحت ضروری جو ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سمینہ، جیسے کہ سمینہ صاحبہ یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تنہا عورت کے سفر کے حوالے سے احادیث کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ان کو تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آئی تھنک سو کچھ ایسے بھی سنا ہے کہ ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے یا شیطان ان کو بہت زیادہ مزین کر کے دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو آج کے حالات کے مطابق پھر اس حدیث کا مفہوم کیسے سمجھا جائے گا؟ بیکاز خواتین کو گھر سے باہر تو نکلنا ہے، سفر کرنا ہے، بہت سی ضروریات ہیں ان کی۔ اگر اس حوالے سے ہم بات کریں نا اور تاریخ کو بھی دیکھیں اور آج کے دور کو بھی دیکھیں تو جو شریعت ہے وہ اور تقریباً تمام ہی فقہ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یعنی کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر راستہ محفوظ نہیں ہے یا کسی وہاں پہ خطرہ ہے، چور ڈاکو ہیں یا جنگلات ہیں، جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے، تو پھر اس سفر سے تو شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے وہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور عورت کو تنہا بھی وہ سفر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ محرم سے مراد یہ کہ اس کا کوئی گھر والا ہو، اس کا باپ، بیٹا، بھائی، ماموں، کوئی بھی چچا، پروٹیکٹر ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ ہو۔ لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہے تو وہ سفر تو مردوں کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سمینہ صاحبہ، یہیں سے ایک اور میرے ذہن میں سوال چل رہا ہے کہ ہمارے بہت سے اسکالرز جو ہیں انہوں نے، ابھی میں ریسنٹلی ایک انگلش اسکالر کو سن رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین اب اپنے محرم کے بغیر، کیونکہ اب راستے بہت زیادہ محفوظ ہو چکے ہیں، گروپس جا رہے ہوتے ہیں، تو حج اور عمرہ جو ہے وہ محرم کے بغیر کر سکتی ہیں۔ جی، وہ جو گروپس ہیں اس گروپس کے اندر بھی ذرا ایک وہ اطمینان یعنی ہم دلاتے ہیں۔ سفر کے اوپر اگر بات کریں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل، میں اس چیز کو وہ کرتی ہوں کہ سیکنڈ کرتی ہوں کہ آج کل جو گروپس جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں پر لاہور کے اندر ہماری کچھ بہنیں ہیں جو کہ خود حج اور عمرہ کے گروپس لے کر جاتی ہیں۔ اچھا، بغیر محرم کے جا رہی ہیں؟ جی، وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے اس میں۔ تو اصل میں سعودی گورنمنٹ نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے نا کہ ایک خاص ایج لمٹ کے بعد خاتون جو ہے وہ جا کے حج اور عمرہ کر سکتی ہے۔ دیکھیں بہت ساری ہم چونکہ ایک مرد جب کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے تو وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب خواتین کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ خواتین کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں۔ تو یہ مسائل ایسے تھے کہ خواتین کسی کا کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کا بیٹا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، داماد بھی نہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جہاد کے لیے بھی بہت زیادہ شہداء کی، اب کیسے جائے؟ تو اور تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی امہات المومنین نے بھی سفر کیا، صحابیات جو تھیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے جو غزوات تھے ان کے اندر وہ شریک رہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ یہ جو پورا کانسیپٹ اسلام دیتا ہے، اسلام اس بنیادی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر وہ سفر محفوظ ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تو یاد کریں نا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ایک عورت سنا سے حجر موت تک اکیلی سفر کرے گی، اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ وہ سونا اچھالتی ہوئی لے کر جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام یہ بات بتاتا ہے کہ ہمارا ماحول جو ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے، وہ محفوظ ہونا چاہیے، خواتین کے لیے بھی محفوظ ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسان کے لیے اس کو محفوظ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ ویژن تھا جو نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرے۔ اسی لیے تو ان کو اتنا نازک اور آبگینہ کہا گیا۔ جی بالکل، کہ ان کی حفاظت ہمارے ہی ان مردوں نے کرنی تھی۔ جی بالکل، یہ ظاہری بات ہے کہ وہ اب دیکھیں اس دور کے اندر
جب ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اب اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، ایک اس طرح کا عالم ہے، یعنی کہ اگر معاشرے کی ان حقیقتوں کو آپ دیکھیں تو پھر عورت کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. اب عورت کو خود اپنی ضرورت کے لیے بھی، اگر ایک بچی ہے تو اب اس کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہے تو وہ ظاہر نکلے گی. اور اگر ایک خاتون ہے جس کو اپنا گھر بھی چلانا ہے اور اپنے گھر کی ضروری چیزیں بھی خریدنی ہیں تو وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی؟ وہ ظاہر خود بھی نکلتی ہیں خواتین اور جاتی ہیں اور خریداری بھی کرتی ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ذمہ داری ریاست کے اوپر بھی بنتی ہے، اس سسٹم کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے. ابھی حال ہی میں ایک واقعے کو میں یہاں پہ انڈورس کرنا چاہوں گی. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کو سکرول کرتے ہوئے دیکھا جہاں پہ ایک خاتون ٹریول کر رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ پہ. تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی، اس کی اگلی والی فرنٹ سیٹ پہ کوئی میل جو ہے اس طرح فون سے کچھ ولگیرٹی دیکھ رہا ہے. اس طرح سے پیچھے وہ خاتون کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے نا، یہ کتنی گندی اور گھٹیا ترین حرکت ہو سکتی ہے. تو وہ خاتون جو ہے اس نے اس چیز کو بہت لائٹ نہیں لیا، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سی خواتین کے تماشا نہ لگ جائے، ہمارا تماشا نہ بن جائے، ہم نظر میں نہ آ جائے نا، اس وجہ سے بھی وہ اگنور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے مردوں کو بہت زیادہ جو ہے حوصلہ ملتا ہے، وہ اور آگے بڑھتے ہیں. اس خاتون نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی اور اس مسئلے کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اور ابھی وہ جب نیچے اترا نہیں اپنی لوکیشن پر اور اسی وقت وہ اریسٹ بھی ہو گیا. تو مطلب کہ یہ سارا سسٹم پر نہیں ڈالنا. یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس کے اندر قانون تھا، یعنی کہ عدل اور انصاف. اور اس عورت کی تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ان قوانین کو لاگو کیا جائے اور پھر قانون جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ روکی جا سکتی ہیں. اور یہ بات بہت اہم ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو اسے رپورٹ بھی کرنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یعنی کہ عورت کی بات آتی ہے نا تو ہم اس کو اس کی اس چیز کو اس کی عزت اور اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. حالانکہ معاشرے کی یہ تربیت ہونی چاہیے. سسٹم تو ہمارے ساتھ نہیں نا سفر کر رہا ہوتا، ہم خود ایک سسٹم ہے. ہمیں اس سسٹم کو ضرور ہلا دینا چاہیے جہاں پہ ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ بالکل ایک ایسا رویہ اپنایا جا رہا ہے جہاں پہ ہم غیر محفوظ ہیں. تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اچھا مبشرہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ اب جو خواتین ہیں ان کو اب باہر نکلنا ہے نا سفر کے لیے، تو پھر ان کی سفری آزادی اور کردار دونوں کو اس نے اب بہت زیادہ مضبوط بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں کہ بہت سی غلط فہمیاں جنم نہ لیں. تو پھر ان خواتین کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ خواتین کس حلیے میں باہر نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کس حلیے میں باہر نکلے، اس کا حلیہ شرعی لحاظ سے ہونا چاہیے. چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہر چیز میں اس چیز کو نوٹس کریں گے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا، ہم باہر نکلیں تو کس لحاظ سے نکلیں. ہماری آزادی ہے تو اس کا استعمال کیسا کرنا ہے، اس کا مس یوز نہیں کرنا. ہمیں جتنی آزادی دی گئی ہے کہ ہم یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہمیں ضرورت پڑی ہے باہر سفر کرنے کی، وہ آزادی دی گئی ہے تو اس کا ہم مس یوز نہ کریں، ہم اچھے طریقے سے باہر نکلیں. شرعی لباس کا لحاظ رکھیں، اپنی باڈی لینگویج جو ہے اس کو کنٹرول میں کریں، اور جو ہے بہت ساری جو ہے حالات ماحول سے جو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو سیکھیں اور پھر ہم جو ہے باہر نکلیں. یعنی جیسے اگر باہر نکلنا ہے، ہم ٹریول کر رہے ہیں تو وہ ہماری چیزیں پوری ہوں باہر نکلتے ہوئے. یعنی یہ ساری چیزیں بنیادی ضروریات ہمیں اپنی چیک کرنی چاہیے. صحیح ہے. اس حوالے سے اچھا، ابھی ہمارے سوسائٹی میں ایک اور جو ہے تھاٹ ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر جو ہے وہ کس حلیے میں نکلنا چاہیے. ہمارے اسلامک اسکالر جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ ہماری بہت اچھے سے رہنمائی کی کہ تبرج جو ہے جاہلیت والا وہ کر کے نہ نکلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سمینا سعید صاحبہ. کہا جاتا ہے کہ پھر جہاں پہ خواتین کے لیے یہ احکامات ہیں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے اپنی زینت کو چھپا کے نکلے، تو پھر مردوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی، یعنی سورہ نور کی آئی تھنک سو کہ یہ ورس ہے جس کو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں تاکہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. تو اس میں خواتین اور مرد پھر دونوں اپنے اپنے اوپینینز دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کو کہنا یہ چاہیے کہ نہیں، ہم اب اپنا جو ہے سفر کے لیے جیسے بھی جائیں باہر نکلیں، ہم آزاد ہیں، مردوں کو نظریں جھکانا چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں نا،
تو شریعت تو دونوں کو مخاطب کرتی ہے، ان کو ان کی حدود بتا رہی ہے مردوں کی کہ آپ کی حد کیا ہے کہ آپ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، لیکن اس طرف عورت کو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے تبرج جاہلہ نہ انداز میں نہ نکلے بلکہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈال لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اوڑھنیوں کی بات آتی ہے نا کہ اوڑھنیاں ڈالیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس انداز میں باہر نکلیں کہ وہ ستائی نہ جائیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے، تو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے کور کر کے نکلیں۔ دیکھیں یہ جو ہمارا حجاب ہے، یہ جو ہمارا جس کو پورے جو ہمارا مغرب زدہ طبقہ ہے یا مغربی نظریات کے حامی لوگ جو ہیں وہ اس کو کتنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ ترکی کے اندر حجاب لینے والوں کو بہت سٹرگل کرنی پڑی۔ آج بھی یورپ کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمان عورت جو ہے وہ اس حجاب کے ہاتھوں ستائی جاتی ہے۔ یہ تو پاکستان ہے الحمدللہ جس میں ہم آزاد ہیں، یعنی کہ ہم آزادی سے اپنا جس طرح ڈریس کوڈ ہے، اگر کرسچن ہیں تو ان کی ننس کا ایک ڈریس کوڈ ہے، اور باقی آپ دیکھیں کہ مختلف ادارے، سوسائٹیز اور مختلف لوگوں کے، تو اسی طرح ایک مسلمان عورت کا بھی یہ ڈریس کوڈ ہے، اور مسلمان عورت کو حجاب جب وہ پہنتی ہے تو یہ سمجھے حجاب جو ہے وہ ہمارا تحفظ کرتا ہے، اور ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی جو پردہ ہے وہ ترقی کے راستے میں خدا نخواستہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہماری خواتین پاکستان کے اندر ایسی بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے اسی حجاب کے ساتھ آرمی کو بھی جوائن کیا، انہوں نے آرمی میں بھی اپنی سروسز دیں۔ ایسی خواتین بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے ایز اے پائلٹ حجاب کے ساتھ جہاز اڑائے ہیں۔ اچھا سمینا، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو یہ جاننا چاہتی ہوں نا کہ پھر خواتین کی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروٹیکشن رکھ دی ہے، تو بہت سی خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مطلب حجاب تو کر لیں گی، لیکن ایسے بچیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو خود پھر ایک حجاب کے لیے دبا بن جاتی ہیں اور حجاب پہ پھر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ حجاب کا جو اس لحاظ سے جو ہے کہ وہ مطلب ہمیں سفر کے لیے باہر نکلنا ہے تو جی سفر کے لیے باہر نکلنا ہے تو پھر اتنا سا ہم خود کو ڈھانپ لیں کہ ستائی نہ جائیں، بالکل ستائی نہ پہچان لی جائیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں یہ کرنا چاہوں گی، آپ نے بات یہ کی تھی کہ مردوں کو کہا گیا ہے نظر جھکانے کا، اور خواتین کہتی ہیں کہ وہ نہ دیکھیں، ان کو حکم۔ یہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار نبھائیں۔ مردوں کو چاہیے جو ان سے مخاطب کیا گیا قرآن میں، اسلام میں جو ان سے کہا گیا، حکم دیا گیا، وہ اس پہ عمل کریں، اور جن کا حکم خواتین کو دیا گیا ان کو اپنے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے۔ اچھا میں نے دیکھا ہے، اب یہاں پہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ خواتین بڑی حد تک درست بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مردوں کو نظر جھکانی چاہیے۔ کوئی خاتون نا کار ڈرائیو کر رہی ہو نا تو ہمیں لگتا ہے یہ کوئی دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہے، یہ ہے، اور ہم اس کو گھور کے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے ڈرائیو کر رہی ہے، کیسے، اور باقاعدہ ان کی بغیر پرمیشن کے ویڈیوز بھی بنا لی جاتی ہیں جو کہ پھر سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے خواتین پھر کس طرح، اب مثال جو ہے وہ پرانی ہو گئی ہے۔ اب تو پاکستان کے اندر، ہمارے لاہور شہر کے اندر خواتین رکشہ ڈرائیور بھی ہیں، بلکہ خواتین رکشہ ڈرائیور کی تو ایسوسیشن بھی بن چکی ہے، اور اس وقت بائکرز چلانے والی خواتین بھی موجود ہیں، سائیکلنگ کرنے والی خواتین بھی موجود ہیں، بچیاں ہماری موجود ہیں، اور جو اسکوٹی چلا رہی ہیں ان کی بھی ایک تعداد۔ اصل میں جس بات کی طرف آپ اشارہ کریں نا، یہ ہمارا وہ سماجی رویہ ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گاڑی بھی چلا سکتی۔ دوسری طرف دیکھیں نا کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ پیٹرول پمپ کے اوپر پیٹرول بھرنے کے لیے تو کھڑی ہیں، وہاں پر بھی ان کے ساتھ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو خاتون نے تو، ایک عورت نے تو اپنے آپ کو، اپنی ایک حیثیت کو منوایا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا معاشرہ جو، یعنی کہ جو گیپس ہیں نا معاشرے کے، جو ہماری سوسائٹی کے اندر گیپس ہیں، ان گیپس کے اندر یہ سب سے بڑا گیپ ہے کہ ہم اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسلام یہی کہتا ہے کہ عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مانے۔ اگر خاتون یہ کہتی ہے نا کہ مرد ہی نگاہ نیچی رکھے، تو وہ ایک لحاظ سے تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہوتی ہے، جو یعنی کہ بات ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے گا تو وہ کسی عورت کو نہیں دیکھے گا کہ وہ عورت جو بھی کر رہی ہے، لیکن کس لباس میں ہے، وہ کیسے نکلی ہے، لیکن اس عورت کو بھی دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس عورت کو بھی
وہ یہ بات کہنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی اس لیول پر لے کر آئے جو اس کو شریعت بتاتی ہے, جو اس کو دین بتا رہا ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر اس حوالے سے کوئی تربیت نہیں ہوتی, ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ تربیت نہیں ہوتی. ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہے, میرا خیال ہے کبھی ماؤں نے اس پر بات کی ہی نہیں ہوگی کہ اپنے بیٹا گھر بیٹوں سے کی باہر بھی بیٹیاں ہیں, آپ بھی اپنے بیٹوں کو یہ بات بتائیں کہ بیٹا جب آپ باہر جاؤ گے تو باہر جتنی بھی خواتین ہیں ان کی طرف تم نے ایسے نہیں دیکھنا. بیسیکلی تربیت کا پوائنٹ یہاں سے ہے نا کہ معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے, چاہے وہ مرد ہے تو چاہے عورت ہے, دونوں کی تربیت کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے, دونوں سے مل کر اچھا معاشرہ بنتا ہے. بیٹے جو ہیں وہ پھر باپ ہی کے قابو آتے ہیں, ظاہری بات ہے. اب خواتین کا گھر سے باہر جب وہ نکلتی ہیں تو ان کا سامنا مردوں سے ہو رہا ہے. اب وہ مرد بیٹا بھی ہے, باپ بھائی ہر کچھ ہے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے گھروں میں. تو اب جو بیٹے ہیں وہ ماں کی کم سنتے ہیں اور کمپیئر ٹو باپ جو اگر اس کو سامنے لایا جائے تو وہ اس کی زیادہ بات کو مانتے ہیں. تو پھر یہاں پر ماؤں کو نصیحت ہونی چاہیے یا باپ کو ہونی چاہیے کہ وہ اس میں اپنی تربیت کا کردار ادا کریں؟ دیکھیں دونوں ضروری ہیں, کیونکہ ماں نے گھر میں پرورش کرنی ہے, باپ نے باہر دیکھنا ہے بیٹا کیا کر رہا ہے, نظر رکھنی ہے, اور دونوں کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی. پیرنٹس دونوں یعنی اپنی ذمہ داری اپنا کردار نبھائیں کہ اپنے بچے کی تربیت کرنی کس طرح کی ہے, کس لیول کی ہونی چاہیے, اس میں اسلامک پوائنٹس ہیں یا اس میں اسلامی تربیت اس کی جا رہی ہے نہیں کی جا رہی. یہ دونوں کا کام ہے چیک کرنا, گھر میں ماں کا کام ہے اور باہر باپ کا کام ہے کہ وہ نظر رکھے کیا سرگرمیاں ہیں میرے بچے کی. سارا اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گی کہ عموماً مائیں کیا کرتی ہیں, اگر بیٹے کی کسی ایسی غلطی کا پتہ چلتا ہے تو پردہ ڈالتی ہیں. کتنی بری ماؤں بات ہے, کی زیادہ ذمہ داری ہے مائیں کہ وہ لاڈ والد کو بتائے. دیکھیں یہ ماں کی ذمہ داری ہے, یعنی کہ اگر بچہ نشے پہ لگ گیا ہے تو ماں بتائے گی نہیں باپ کو. اچھا عورت کی بہت زیادہ حص کام کرتی ہے نا, تو وہ محسوس بھی کر رہی ہوتی ہے میرا بچہ یہ بچی کیا کر رہے ہیں, وہ پہچان رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کی انداز کو, ان کے آنے جانے کو, ان کے بیٹھنے کو. اس میں تو یہ تو اتنا ہمارا ٹاپک چونکہ ٹریفک والا اور سفر والا اور یہ والا ہے تو نہیں تو پھر وہ سفری لحاظ سے خواتین کو ہراسمنٹ کا جو سامنا کرنا پڑا اس پہ پھر ایک مرد کی تربیت کی ضرورت ہے. تو اس لیے چونکہ یہ تو بہت ہی وسیع ٹاپک ہے کہ گھروں کے اندر جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ تربیت نہیں ہو رہی. جب آپ نے بات کی نا کہ معاشرے میں کوئی عورت گاڑی چلاتی ہے, سڑک پہ آتی ہے تو اس کو گھور گھور کے دیکھا جاتا ہے, اس کو کس نے سمجھانا ہے؟ اس کی ماں نے, اس کے گھر نے تربیت کرنی ہے نا, اس ادارے تو بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری جو یہ نسل ہے اور اب آگے جو نسل آ رہی ہے جن زی جس کو کہتے ہیں, اس کو تو بہت ہی زیادہ اخلاقی لحاظ سے اور تربیت کے لحاظ سے ان کو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. اور اچھا ٹریفک لائسنس کے ساتھ ساتھ کیا ٹریفک کے یہ بھی رولز ہیں کہ مردوں کو اور عورتوں کو باہر کتنی حد میں رہنا چاہیے؟ آپ کا سوال حد سے مراد مطلب دیکھیں نا کہ اب ٹریفک کے لیے ایک اصول تو ہو گیا کہ آپ کو گاڑی چلانی آنی چاہیے, آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. تو کیا سسٹم نے ایسا بھی کوئی سسٹم بنا رکھا ہے کہ جس میں یہ بھی بتایا جائے کہ مردوں کو کتنی حد میں رہنا چاہیے اپنی اور عورتوں کو بھی؟ اس میں تو کوئی میرے حال میں جب لائسنس لیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ بھی چیز ایڈ ہونی چاہیے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کو گاڑی چلانی آتی ہے. جو ٹیسٹ لڑکوں کا ہوتا ہے وہی خواتین کا ہوتا ہے. چیک کرتے ہیں ڈرائیونگ سکل اچھی ہے تو چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پھر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ایسا کام ہو جائے کہ دیکھیں اس میں سسٹم صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو قانون ہے اس کی پابندی کریں. وہ جو بھی قانون ہے اس میں مرد بھی پابندی کرے, خواتین ڈرائیورز بھی پابندی کریں, اگر موٹر سائیکل سوار ہیں وہ بھی پابندی کریں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار اپنی لائن پہ نہیں رہتے اور وہ اپنی لائن سے کراس کر کے تو وہ جو فرسٹ لائن ہوتی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ریڑھی بان ہوتے ہیں یا جو گدھا گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی سڑک کے درمیان میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اور اس پہ بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ خواتین چلا رہی ہوتی ہیں, گدھا گاڑی بھی خواتین چلا رہی ہوتی ہیں. تو اصل میں تو یہ ہماری جو پورا ایک سسٹم ہے, ہم سسٹم کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ جب سسٹم صحیح ہوگا تو سسٹم بنانے والے جنہوں نے اس سسٹم کے اوپر عمل کرنا ہے ان کی تربیت بھی کریں. بالکل یہاں پہ ان کی تربیت میں میں بس ایک پوائنٹ کا اضافہ کروں گی, ان کی تربیت میں یہ نہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور سے تربیت کریں اور آپ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیں خلاف ورزی کے نام پر کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا. آپ پہلے لوگوں کو تربیت دیں, پھر اس کے آپ قانون کے اوپر عمل درآمد کروائیں, پھر پابندی کروائیں. یہ ایک
سلسلہ ہے جس کو شروع کرنا چاہیے, کیونکہ پابندی جب کروائی جاتی ہے تو ہوتی ہے, لیکن اس میں جو ایک تدریج ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے, ورنہ تو پھر یہ ہے کہ یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بات تو اچھا وہی ہے مبشرہ کہ صاحبہ, میں آپ سے ایک اور ریئر ایشو ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. خواتین اسکوٹی پر تو مطلب عبایا پہن کے بیٹھ جاتی ہیں ایزیلی, اس کو چلا سکتی ہیں, تو اب ایک موٹر سائیکل کو بھی خواتین نے چلانا, اور میں نے دیکھا ایسی بچیوں کو بہت اپنا عبایا بھی ان کو سمیٹنا پڑتا ہے, تو اس طرح سے بے حجابی جو ہو رہی ہے, کیا شریعت پھر اس میں کچھ رخصت دیتی ہے؟ دیکھیے بے حجابی کی رخصت جو ہے وہ اس حد تک کیا ہے کہ آپ کا کپڑا نہ آئے بیچ میں, وہ کم ہو سکتا ہے, لیکن اتنی زیادہ رخصت نہیں کہ آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں یا پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں, اس طرح کی رخصت شریعت نہیں دیتی. اس لیے بہتر یہ ہے, اس کا راستہ بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا جو ہے ایسی سواری اپنائیں جس میں آپ کی حفاظت کے بھی اقدامات ہوں اور جس میں آپ کا پردہ بھی رہ جائے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے آج کل جو اسکوٹیز چلی ہیں اس کے لیے بہترین ہے. اگر موٹر سائیکل سے بہترین اسکوٹی ہے, اگر موٹر سائیکل پہ اچھا موٹر سائیکل کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا پہلے وقتوں کے گھوڑے اور اونٹوں کے کر ساتھ, سکتے ہیں, تو وہ بھی پردے سے رہتے تھے, بیٹھتے تھیں, اور خواتین اونٹ اور گھوڑے خچر کیا نہیں چلایا انہوں نے. ہماری اسلامی تاریخ میں ساری مثالیں ملتی ہیں, لیکن سب نے پردے کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ پردے کا احکامات تو ساتھ ہی تھے, وہ تو نہیں ہٹ سکتے نا, وہ ساتھ ساتھ رہیں گے, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے محفوظ کیا. آپ کے پاس اگر اویلیبل ہے دونوں چیزیں ہیں تو آپ اس کو اویل کریں جو آپ کے لیے سہولت محفوظ بھی ہو اور آپ کے شرعی حدود بھی نہ توڑیں. صحیح ہے, اس طرح کا جو طریقہ ہو. ٹھیک ہے مبشرہ, ہم یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بہت سے اسپیکٹس باقی ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے, لیکن ابھی وہ شارٹ بریک کا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو, اور میں ہوں سائرہ اسلم, اور آج کا ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ خواتین کی سفری مشکلات اور اس کے حل پر ہے. اچھا اسمینہ سعید صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ کیا شریعت میں عورت جو اپنی تعلیم کے لیے, ملازمت کے لیے جو سفر کرتی ہے روزمرہ کی, ان سفروں کے اندر کوئی اسلام نے فرق کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جو ہے نا وہ جو مقاصد شریعت ہیں اس میں تحفظ جان, تحفظ عزت, آبرو, تو اسلام اس بات کو عنوان کو نہیں دیکھتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر سفر جو ہے اس کے اندر کسی خاتون کی جان کو خطرہ نہیں, اس کا سفر محفوظ ہے, اچھا, اور اس کی عزت محفوظ ہے, کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو وہ سفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ تعلیم کے لیے بھی سفر کر سکتی ہے, وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, کوئی ہنر سیکھنے کے لیے, بہت سارے اس وقت تو بے شمار جو ہیں وہ موضوعات ہیں جس کے لیے خاتون جو ہے وہ سفر کرتی ہے, نکلتی ہے. تو اسلام اس حوالے سے ہمیں پوری ایک رہنمائی بھی دیتا ہے اور آزادی بھی دیتا ہے. یعنی کہ یہ اسلام کی وہ آزادی ہے جو آج کی عورت کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور ہم اس کو اس طرح بھی بلیسنگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام نے ایک اصول واضح طور پر بتا دیا کہ اگر سفر کے دوران کوئی ایسی مشکل نہیں ہے, اور جہاں پہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی عورت کا جو ہے سفر محرم کے ساتھ ضروری ہے, تو محرم جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. محرم اس لیے ہے کہ اگر سفر محفوظ نہیں ہے تو پھر تو وہ مردوں کے لیے بھی غیر محفوظ ہے. یعنی کہ اگر سفر کا راستہ ایسا ہے کہ جس راستے کے اندر چور ڈاکو ہیں, جنگلات ہیں, یا کوئی ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہم سفر نہیں کر سکتے, اور دن کے وقت بھی سفر نہیں کر سکتے, تو وہاں پہ تو آج کل کے دور میں خواتین سے زیادہ مردوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہے. بالکل. تو اسلام شریعت جو ہے نا وہ یہ مقاصد شریعت جو ہے اس کا علم ہونا چاہیے. اور بنیادی جو چیز ہے اسلام وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یعنی کہ عورت کے لیے سفر اس طرح کا ہے کہ وہ محفوظ ہے, اس کی عزت, اس کی جان محفوظ ہے, تو پھر وہ اس چیز کے اوپر وہ کرتا ہے کہ وہ سفر ظاہری بات ہے کہ وہ کر سکتی ہے. تو اس میں پھر مقصد یہ نہیں کہ وہ محرم ساتھ ہو, مقصد یہ ہے کہ سفر محفوظ ہونا چاہیے. اچھا, تو پھر اسمینہ سعید صاحبہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پھر خواتین کے سفری اصول کیا ہوں گے جو اسلام نے طے کیے ہیں؟ جی سفری اصول میں سب سے بہتر اصول تو یہی ہے کہ یہی بات آپ پوری یعنی کہ جتنے بھی فقہا ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں,
اور وہ آپ اس میں امام ابو حنیفہ کو بھی پڑھ لیں, امام احمد بن حنبل کو بھی پڑھ لیں, تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر جو اصول ہے سفر کا وہ یہی ہے کہ سفر محفوظ ہو, سفر کے اندر کوئی جان کا خطرہ نہ ہو, کوئی مال کا خطرہ نہ ہو, جو مقاصد شریعت ہیں ان کے مطابق, تو اس کے لیے اصول سب سے بہتر اصول محفوظ سفر ہے. اور اب دیکھیں کہ آپ کو مجھے ایک دم وہ حدیث یاد آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ایک عورت تنہا سنا سے ہجر موت تک کا سفر کرے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی وقت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ اتنا محفوظ ہو جائے گا عورت کے لیے کہ وہ تنہا سفر کرے گی اور وہ اس کے اندر امن و امان ہوگا. تو یہ وہ ویژن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کے لیے دیا, ایک محفوظ معاشرے کے لیے دیا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں سائرہ کہ ہم یعنی کہ دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں نا, لیکن آج کے بڑے شہروں کے اندر بھی, چھوٹے شہروں کے اندر بھی اگر سفر محفوظ نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ عورت تو سفر نہیں کر سکتی نا. بالکل. لیکن اگر معاشرے کو اتنا محفوظ بنا دیا جائے, اس کے اندر سیکیورٹی کا ایسا سسٹم ہو, اور جو ہمارے انتظامیہ ہے وہ اصول اور ضابطے, ٹریفک کے قوانین, اور پھر اس کے اندر کے خواتین کے لیے اگر کسی میٹرو کے اندر یا کسی بس کے اندر الگ سے سیٹیں مختص ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خواتین ہی وہاں پر بیٹھیں. جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہماری یونیورسٹی کی جو بس تھی اس کا ایک اصول تھا کہ اگلے حصے پہ خواتین بچیاں بیٹھتی تھیں اور پچھلے حصے میں لڑکے بیٹھتے تھے. اور جب کبھی کوئی لڑکا آ کے اگلی سیٹ پہ بیٹھ جاتا تھا تو ہمارے جو کنڈکٹر ہوتے تھے بس کے, وہ جو ہر بس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ بہت سختی سے ان کو اٹھاتے تھے کہ بے شک یہ بس خالی جائے. وہ کہتے تھے سیٹ خالی, وہ کہتے تھے یہ بچیوں کا حصہ ہے, آپ نے اس جگہ پہ نہیں آ کے بیٹھنا. تو اس طرح کے اصول ضابطے جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ آج کے دور کے اندر بھی ہماری سب کی خواہش تو یہی ہے نا کہ پرامن معاشرہ ہو, محفوظ معاشرہ ہو, خاتون کے لیے محفوظ معاشرہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ساری چیز کے باوجود جو پرسنٹیج ہے ہراسمنٹ کی یا عورتوں کے غیر محفوظ ہونے کی, ہماری بچیوں کے غیر محفوظ ہونے کی, بہت سارے ایسے واقعات موٹر وے کے اوپر بھی آئے, ویسے بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ عورت کو, جو خواتین کو, بچیوں کو, طالبات کو, ڈاکٹرز کو, ٹیچرز کو اور اساتذہ کو, جو بھی ہمارا طبقہ ہے جو گھروں سے نکلتا ہے, تو ان کو جو مسائل درپیش ہے ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے, ان کو فوکس کیا جائے اور ان کا حل جو ہے وہ دیا جائے. اور خواتین کو خاص طور پر یہ کہہ کر کہ خواتین کو خاص طور پر یہ کہہ کر نہ روک دیا جائے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. اچھا, وہ تو جب کوئی سفر محفوظ نہیں ہے تو وہ کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے. اچھا اسمینا صاحب, یہاں پہ نا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, اگر ایک اکیلی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے, سپوز وہ سفر کری ہے اپنی تعلیم کے لیے, ملازمت کے لیے, تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. شاید وہ لوگ جو انگلیوں سے ایک دوسرے کے کردار طے کریں کہ یہ اکیلی آ رہی ہے, اکیلی جا رہی ہے. تو جی, یہ تو ہمارے معاشرے کی وہ بات ہے کہ جو اس چیز کا پتہ دیتی ہے کہ معاشرہ کتنا بیمار ہے. معاشرے کے اندر دیکھیں, ایک خاتون اگر ایک استاد ہے تو استاد کا رتبہ, اس کا مرتبہ کتنا زیادہ ہے. اور اگر وہ کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی وہ کسی دفتر میں ہی کام کر رہی ہے, دیکھیں وہ محنت کر رہی ہے, محنت سے اپنے رزق حلال سے اپنے بچوں کو. لیکن یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب کوئی عورت اکیلی نکلتی ہے, اچھا اب خاندانوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر مشکل آ گئی ہے, اس کو اپنے بچوں کو پالنا ہے, اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے, مدد تو کوئی نہیں کرتا لیکن اس کے گھر سے نکلنے کے اوپر جو ہے وہ 100 باتیں کی جاتی ہیں, غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں. اس کو ایک وہ بنا دیا جاتا ہے نا, ایک یعنی شریعت نے اس چیز کو منع نہیں کیا ہے, اپنی ضرورت کے لیے گھر سے نکلا جا سکتا ہے. شریعت نے تو ہمیں ایک دائرہ بتا دیا ہے نا, اور وہ دائرہ یہی ہے کہ عورت اپنی عزت, وقار اور احترام کے ساتھ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے. وہ دیکھیں آپ سب سے جو مثالیں ہیں, ہم اگر صحابیات کی لیں تو صحابیات جو تھی مساجد مدینہ کے اندر مسجد میں جایا کرتی تھی,
अच्छा, مسجد کے اندر جایا کرتی تھی, نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی تھی, تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جاتی تھی, اچھا بازار بھی جایا کرتی تھی. حضرت عمر کے دور میں حضرت شفا جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا تھا, وہ ناظمہ تھی اس بازار کی, اور عورتیں بازار بھی جاتی تھی, دوائی لینے کے لیے بھی جاتی تھی, بیمار ہوتی تھی تو وہ وہاں سے اپنے گھروں سے نکلتی تھی. پھر سب سے بڑی مثالیں ہمارے سامنے جنگوں کی موجود ہیں, غزوات کے اندر بھی خواتین شریک ہوتی تھی. ام سلیم, حضرت ام سلیم اور حضرت ام امارہ جو ہیں. جی اسمینہ, یہیں سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کنٹینیو کریں گے یہیں سے اپنی بات کو. ابھی ہماری گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سنبلہ, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سنبلہ بتائیے گا کہ کیا موجودہ دور میں ہم خواتین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہیں, یا ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان ساری سچویشنز کو دیکھتے ہوئے خواتین خود ڈرائیونگ سیکھ سکتی ہیں, اور کیا یہ معاشرتی ضرورت بن چکی ہے؟ جی سر, بالکل میری نظر میں آج کے دور میں یہ نہ صرف ایک معاشرتی ضرورت ہے, بلکہ خواتین کی موبلٹی, سیلف ایجنسی اور میں کہوں گی پرسنل سیفٹی کا بنیادی جز ہے. پاکستان جیسے معاشروں میں ہم جہاں خواتین کی معاشی اور سماجی سرگرمیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں, وہاں ہمارے خیال سے, میرے خیال سے محفوظ نقل و حرکت, جس کو میں سیف موبلٹی کا نام دے رہی ہوں, یہ خواتین کے حقوق کا میرے خیال سے ایک اہم حصہ ہے. اور آپ یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز سے بھی اگر دیکھیں, اس میں گول نمبر 5 جینڈر ایکویلٹی, وہ بھی موبلٹی کو ہی خواتین کی خود مختاری کا لازمی امپورٹنٹ آسپیکٹ قرار دے رہی ہے. تو میرے نظر میں ڈرائیونگ سیکھنا صرف ہنر نہیں رہا, بلکہ یہ آپ کی اکیڈیمک موبلٹی, یعنی کیمپس جانا ہے, فیلڈز میں وزٹ کرنا ہے, یا آپ کی کیریئر سسٹینیبلٹی, آپ کی ایمرجنسی پریپیئرڈنیس, یا آپ کی پرسنل سیفٹی, آڈ آورز میں آپ نے کہیں جانا ہے, تو یہ ان سب کا مجموعہ ہے. ہماری سوسائٹی میں پبلک ٹرانسپورٹس کی بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پہ کمی ہے, کہیں پر سفری مسائل ہیں, محفوظ نہیں ہوتے ہیں, کہیں پر ہراسمنٹ کے خطرات ہیں. تو یہ تمام تر معاشی دباؤ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے خواتین کے ڈرائیونگ سیکھنا ہمارے اب کے دور میں ایک امپاورمنٹ کی ٹول ہے, rather than just a ہنر. ٹھیک ہے. اچھا سنبلہ, پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین پر جیسے کوئی پریشر آتا ہے, جیسے ٹریفک میں پھنس گئی ہیں یا گاڑی کو کنٹرول کرنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا, تو ایسی سچویشن میں کہا جاتا ہے کہ خواتین دوسروں کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنتی ہیں. تو آپ خود سے ماشاءاللہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ نیریٹیو دراصل ہمارے سوشلی اسٹیریوٹائپنگ سے جڑا ہوا ہے. اچھا. کیونکہ حقیقت میں ڈیٹا اس سے بالکل مختلف ہے. دنیا کی ٹریفک رپورٹس آپ دیکھ لیں, انکلوڈنگ WHO کی جو ہے, اس کے مطابق خواتین جو ہیں وہ اسٹیٹسٹکلی سیف ڈرائیورز ہیں. اچھا. کیونکہ وہ کم اوور سپیڈ کرتی نہیں ہیں, وہ کم اگریسو ہوتی ہیں, اور وہ زیادہ تر ٹریفک رولز فالو کرتی ہیں. جہاں تک پریشر میں سیلف کانفیڈنس کے کم ہونے کی بات ہے, تو میری نظر میں یہ ڈرائیونگ نہیں ہے, یہ ہمارے سماجی رویے کا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین جب اسٹیئرنگ پر بیٹھی ہوتی ہے نا, اس کو پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے, تو پیچھے سے ان نیسیسریلی ہمیں ہارنس کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں, گاڑیوں کے جان بوجھ کے کلوز کٹنگ ہونے لگ جاتی ہے, لوگ ججمنٹل نظروں سے عورت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں, اور پھر ہمارا جیسا معاشرہ ہے مردانہ سپیریورٹی کا رویہ ایک بہت زیادہ ہے. تو یہ سب کچھ آپ کو ایک کوگنیٹو لوڈ بڑھا دیتا ہے, اور کانفیڈنس ظاہر ہے عارضی طور پر اس وقت تو متاثر ہوتا ہے. بالکل. تو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جب خواتین کو سپورٹیو ٹریننگ یا کام انوائرمنٹ, یا کہہ لیں کہ اسکل ری انفورسمنٹ ملتا ہے, تو وہ نہ صرف پورا اعتماد ہو کر بلکہ زیادہ ڈیفینسو اور زیادہ رسپانسبل ڈرائیورز بن کر سامنے آ سکتی ہیں. زبردست. اچھا سنبلہ, یہ بتائیے گا کہ پھر دوران سفر جب ہم سفر کر رہی ہوتی ہیں فیمیلز کے بارے میں, تو ان کا کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا یا فیول کا ایشو بن گیا ہے, تو اس ساری سچویشن کے اندر ان کے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو پھر خواتین کس طرح سے ان کو ٹیکل کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کوئی مسائل ہیں جو وہ فیس کرتی ہیں؟ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا سماجی رویہ جو میں نے بھی بیان کیا کہ لوگ, عورت جب گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تو بلا وجہ راستے میں چلنے والے لوگوں کی ایون نظریں جو ہیں
وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ بالکل بھی آپ کو عجیب نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عورت ہے نا, ہن مار دے گی گڈی, اس طرح کے تانے کسے جاتے ہیں. ایسے تو ہی میری ہے. رائے میں اس کا تعلق بیسکلی جینڈر سے زیادہ پریپیئرڈنیس اور اربن سیفٹی ایکو سسٹم سے ہے. خواتین عام طور پر 3 طرح کے مسائل جو ہیں ان کو مل رہے ہوتے ہیں, جس میں پریپیئرڈنیس اپروچ ہوتی ہے, جس کو ہم کہنے کہ آج کی پڑھی لکھی عورت گاڑی میں ہمیشہ ایکسٹرا ٹول ساتھ رکھے, جو کہ ہم صحیح ہے. رکھتے ہیں یوزلی ڈرائیو کرتے ہوئے. ایمرجنسی نمبر سیو رکھیں, کار مینٹیننس کو اسکیڈول کو فالو کرتے رہیں. اس سے زیادہ روڈ ایمرجنسیز کا امکان جو ہے نا, اس سے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک تو ہے. آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اور پرابلم کو ہمیشہ سالو کرنے کی اپروچ رکھیں. کئی خواتین پنچر لگوانے یا جمپ سٹارٹ کروانے یا فول جو ہمارا یہ فیول ریفل ہے, یہ کام بخوبی خود بھی کرنا جانتی ہیں. میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں جو خود سڑک پہ کھڑی ہو کے کام شروع کر دیتی ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اکثر اس سے بھی زیادہ منظم طریقے سے کر رہی ہوتی ہیں. جو ہمارے ہوتے ہیں میکینکس, ان کو بھی بڑی چیزیں نہیں پتا ہوتی. خواتین کھڑی ہو کر بتا رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اچھا اچھا سنبلا, تو ہمارے یہاں جی معاشروں کی طرح اب تو ایپس بھی آ گئی ہیں, سروسز بھی آ گئی ہیں. مسائل کا حل بہت آسان ہو گیا ہے. آپ کو فیول ڈلیوری مل جاتی ہے, آپ کے موبائل میکینکس مل جاتے ہیں, روڈ سائڈ اسسٹنس مل جاتی ہے, جی پی ایس ٹریکنگ ہے, پھر خالی اونلی وومن ہیلپ لائنز بھی ہیں. تو ان سہولیات کو ریسپانسبلی استعمال کریں خواتین, اور پھر سیفٹی کی فرسٹ اپروچ رکھیں. اس سب سے بڑی آپ کی طاقت جو ہے وہ اس سارے دورانیے میں یہی ہے کہ آپ کسی بھی مشکل کے وقت میں پینک نہ کریں. ٹھیک ہے. اپنی سیفٹی کے بارے میں سوچیں, گاڑی کو لاک رکھیں, تو معاملہ ٹھیک رہیں گے. صحیح ہے. اچھا سنبلا صاحبہ, ایک اور خیال بہت زیادہ عام ہوتا ہے کہ ٹائر جو ہے اگر وہ چینج کرنا ہو تو کیا خواتین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائر بھی چینج کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں بالکل ہی آپ اگر اپنی ایفرٹ کو لگانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن میرے خیال سے ایک دفعہ آپ اس ٹیکنیک کو سیکھ لیں تو یہ بھی آسان ہے. مشکل لگتا ہے لیکن جب آپ ٹائر کو فٹ ان کر لیتے ہیں, اور اگر آپ سے ٹائٹ نہیں ہو رہا, اس میں یقیناً کافی آپ کی طاقت لگتی ہے, تب آپ روڈ سائڈ پہ گزرتے ہوئے کسی بھائی کو پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا اس کو زیادہ ٹائٹ کر لیں, ہم سے نہیں ہو پا رہا. اچھا اچھا, یعنی کہ یہ مسئلہ ہے. جی تھوڑا سا ہے کسی حد تک, اگر آپ کو پہلے پریکٹس نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی پریکٹس ہے تو میرے خیال سے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے سنبلا, آپ کا بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی اچھا مبشرہ صاحبہ, آپ بتائیے گا کہ طالبات بھی ظاہری بات ہے پھر سفر کرتی ہیں, تو ان کے سفر کے دوران ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا, تو پھر ان کے لیے محفوظ سفر کی تعریف کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں محفوظ سفر جو ہے وہ ہوتا ہے جسے نہ مال جان اور عزت اس کا نقصان نہ ہو, سب سے پہلی بات. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے جو ہے دائرہ کار مقرر کرنا چاہیے کہ ہم نے کس وقت کہاں, یعنی جیسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے تو اوبویسلی دن کا ٹائم ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو رات کے سفر سے گریز کرنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس کے لیے سیف نہیں ہے رات کے سفر میں سفر کرنا, رات کے ٹائم میں سفر کرنا. دوسرا ہر وہ چیز جیسا کہ ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ ٹولز اپنے ساتھ رکھے محفوظ سفر کے لیے, یہ چیزیں ضروری ہے. اور اگر گاڑی ہے تو گاڑی کے ٹولز ہوں, اسکوٹی چلا رہی ہیں تو اسکوٹی میں سیفٹی سارے جو ہیں وہ اپنائیں, جو جیسے ہیلمٹ ہو گیا اور دیگر چیزیں ہیں جو. تو اس کے علاوہ یہی کہ اگر جان مال اور نقصان آبرو کو نقصان نہیں ہے, عزت سیف ہے, تو آپ سفر کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے, ایسی سچویشن آ جائے کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کے ساتھ کچھ ہراسمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے اور آپ غیر محفوظ ہو چکی ہیں, تو سب سے پہلا کام کون سا کرنا چاہیے؟ سمینا سعید صاحبہ, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ جواب دیں ہمیں. اس میں سب سے پہلے تو اس کو میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو سول ڈیفینس جو ہے وہ سکھانی چاہیے. اور اس سول ڈیفینس کا جو پہلا اصول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت پینک نہ ہوں. آپ اپنے احساسات اور اپنے ایک وہ جو آپ کے اندر کی ایک وہ ہوتی ہے نا چیز کہ آپ پریشان نہ ہوں, تو آپ اپنے آپ کو ذرا وہ رکھیں اس لحاظ سے کہ آپ
ذرا اطمینان کے کوئی ساتھ ایمرجنسی ایپس ہیں؟ ایمرجنسی ایپس بھی اب آ چکی ہیں. اچھا. تو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ایمرجنسی ایپ کا پتہ ہونا چاہیے, یہ نالج پہلے سے بیٹیوں کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ جو سول ڈیفینس ہے نا, اس کے اندر یہ چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. پھر اس کے اندر کچھ اور بات بھی جو مختلف پریکٹسز ہیں وہ بھی بتائی جاتی ہیں کہ آپ کس قسم کی ہراسمنٹ ہے, تو آپ اس ہراسمنٹ کے اندر, یا کوئی ایمرجنسی ایسی آ گئی ہے تو اس میں آپ کیا کریں. اپنے گھر والوں کا فون نمبر یاد ہونا چاہیے, یا آپ کو اگر کسی جگہ پر, آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں, ارد گرد لوگ جا رہے ہیں, تو اونچی آواز میں مدد کے لیے پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, پتہ بھی ہونی چاہیے, مدد کے لیے پکارنا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہماری جو بچیاں ہیں, اور خاص طور پر جو باہر نکل رہی ہوتی ہیں, تو ان کو خود بھی اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی ان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ایسے ہی ہیں, ہم ان کے ساتھ کوئی ہمارا ترن والا ہے, یہ ان کے ترن والا نہ کوئی سمجھے. اتنا ان کو, ان کے اندر اعتماد, اور یہ اعتماد ان کو گھر سے بھی ملے گا, ان کو ان کے ادارے سے بھی ملے گا. اور یہ اعتماد مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ گھر والے ہی ان کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل زبردست, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. جی اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ ہماری ایک اور گیسٹ موجود ہے, ماریہ نام صاحبہ, جو کہ اسلامک اسکالر ہے. ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ماریہ صاحبہ, اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا ماریہ صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی مشکلات آپ نے فیس کی ہیں اپنی عملی زندگی میں سفر کرتے ہوئے کہ جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ خود ڈرائیونگ سیکھیں؟ میں تھوڑا سا اپنی بات کی جو ہے نا بنیاد کی طرف جانا چاہوں گی. بات کا آغاز میں کچھ بیسکس کے ساتھ کروں گی. ٹھیک ہے. دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ دین ہمیں اصول دیتا ہے. صحیح. ہماری معاشرت سے متعلق, ہمارے معاملات سے متعلق, عبادات میں ہماری ڈیٹیلز میں بھی رہنمائی کرتا ہے, لیکن معاشرت اور معاملات میں خصوصیت کے ساتھ اسلام ہمیں اصول دیتا ہے. تو عورت کے حوالے سے, عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے, سفر کے حوالے سے, سفر کس طرح کرنا ہے, اسکوٹی کرنا ہے, ڈرائیونگ کرنی ہے, سیکھنی ہے, اس نے بس پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہے, اس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے گھر سے نکلنا ہے یا نہیں. صحیح ہے. اس میں اصل الاصول یاد رکھیے ایک ہی ہے, وقرن فی بیوتکن. عورت کا اصل گھر جو ہے, اصل مقام جو ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح طور پہ بیان کر دیا. عورت گھر میں قرار سے ٹکی رہے, بیٹھی رہے, اور یہی اس کی عزت, اور یہی اس کی جائے پناہ, اور یہی اس کی حفاظت کا مقام ہے. پھر اس کے بعد آگے رخصت اور رعایت دیتے ہوئے اللہ نے بات بھی کہی, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. باہر نکلے تو وہ بناؤ سنگھار, وہ انداز و اطوار نہ اختیار کرے کہ وہ لوگوں میں, عورتوں میں نمایاں ہو, اور نمایاں ہو کہ لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتاً, رخصتاً گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے. مرد کا اصل مقام گھر سے باہر ہے, عورت کا اصل مقام گھر ہے. گھر سے باہر عورت نکل سکتی ہے لیکن رخصت اور رعایت کے تحت. اب اگلی بات یہ کہ محرم کی ضرورت ہے یا نہیں. محرم کی ضرورت سفر کی ہے. شہر کے اندر اگر لوکل ہم آمد و رفت ہے ہماری, ہم آنا جانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر کیسے کرنا ہے, یا ہم نے اگر محرم کے بغیر ہم نکل سکتے ہیں, تو ہم نے یہ جو ہمارا آمد و رفت ہوگی, اس کے لیے طریقہ یا وسیلہ کیا اختیار کیا جائے گا. اس کے بارے میں شریعت کوئی ہمیں اصولی رہنمائی اتنی تو دیتی ہے کہ ہم اپنی حدود و قیود پردے کے حوالے سے وہ ہماری قائم رہیں. ہم باہر نکلیں تو ہمارا لباس جو ہے, ہمارا اطوار جو ہے, ہمارا طریقہ وہی ہو جو ایک مسلمان عورت کی شناخت ہے. لیکن اس کے بعد وہ کار ہے, وہ بس ہے, وہ اسکوٹی ہے, وہ پچھلے دور میں اگر ہم جائیں تو گھوڑا ہے یا اونٹ ہے, شریعت اس بارے میں خاموش ہے. وہ ہر دور کے اپنے تمدن کے اعتبار سے, ہر دور کی اپنی معاشرت اور سویلائزیشن کے حساب سے عورت نے, یا عورت کی جو گھر میں اس کے مرد قوام ہے, انہوں نے یہ طے کرنا ہے کہ کون سا طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے جو عورت کے لیے زیادہ سیف, ساؤنڈ, اور عورت کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لحاظ سے بہتر ہے. صحیح ہے. اب اس میں عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھے, خود ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہے, وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہے, اسکوٹی ڈرائیو کرتی ہے, اور اگر وہ ان حدود و قیود کے ساتھ کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں نے اگر سٹارٹ کی تو میں نے بھی اسی اصول کے تحت, تو پھر میں ایک بات یہاں پہ بار بار دہرانا چاہتی ہوں کہ میں رخصتاً اور رعایتاً یہ طریقہ اختیار کرتی ہوں. میں یہ شوق یا ایک یعنی عادت کے تحت یہ نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں میرا مقام گھر ہے, مجھے گھر میں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ باہر نکلنا سم ٹائمز مجبوری
کے لیے، بالکل ایڈونچر کے لیے، عادت کے لیے، شوق کے لیے ہم جا رہے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا ہم ونڈو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، یا لیٹس گو فار چٹ چیٹ، اس طرح کی یہ ساری جو فضولیات ہیں، ان کے لیے اگر ایک عورت نکلتی ہے تو یہ نکلنا پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں. کیا اختیار کرتی ہے حدود و قیود کے ساتھ، وہ جو بھی طریقہ اختیار کرے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی نسبت عورت کا خود ڈرائیو کر کے جانا، وہ گاڑی ہو یا وہ اسکوٹی ہو، زیادہ بہتر اور سیف ہے. اچھا ماری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی بولا ہے نا کہ شریعت عورت اسکوٹی پہ سفر کر رہی ہے یا کار پہ یا بس وغیرہ پہ، گھوڑے پہ یا اونٹ وغیرہ پہ، اس پر جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ بتائیے گا پھر شریعت نے مطلب اس کا اصل معیار ہے کیا؟ سہولت ہے یا پھر حفاظت ہے؟ اس مناسبت سے ذریعہ سفر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے حفاظت اور اس کے بعد سہولت. عورت کے لیے سب سے پہلے دیکھیے وہی اصول ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک اصول یہ ہے کہ ہم نے اصل مقام ہمارا گھر ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم نے شہر کے اندر محرم کے بغیر ہمیں رخصت اور رعایتاً ہمیں اجازت ہے، ہم سفر کر سکتے ہیں. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم نے اپنی حدود و قیود جو ایک مسلمان عورت کی شان ہے اور اس کے وقار اور عزت کا کی ضامن ہے، ہم نے ان حدود و قیود کا اہتمام کرنا ہے اور لحاظ کرنا ہے. ٹھیک تو ہے. ان تین اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عورت اپنے لیے جو طریقہ اختیار کرتی ہے اور اپنے جو وسائل ہیں یا جو ہمارے، پھر اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنی ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت ڈرائیو کرتی ہے، وہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے اور وہ اکیلی کہیں جاتی ہے. اور اب یہ ہے کہ ہر عورت اگر اکیلی ڈرائیونگ کے لیے گاڑی لے کے روڈ پر آ جائے تو آپ دیکھیے اس کی وجہ سے ٹریفک کی صورتحال کیا ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے انرجی ریسورسز ہیں وہ دن بدن تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہر عورت یا ہر ایک مرد یا ہر ایک بچہ اگر اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کس حد تک خوفناک مسائل کا ہم سامنا کر سکتے ہیں. اور اگر ایک مرد بھی اکیلے جائے، وہ گھر میں اسکوٹی رکھے، سائیکل رکھے، سائیکلنگ کیا کریں. ہمارے یہاں کیوں اس کو ایک شیم بنا دیا گیا ہے کہ سائیکل پہ تو ایک غریب ایک مزدور شخص ہی سفر کر سکتا ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ایکسرسائزنگ کے لیے بہت بہترین ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے یہاں جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کے لیے بہت سہولت کا باعث ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ اسی آپ طرح کا آپ اور آپ دیکھیے کے کسی بھی قیمتی آپ وقت اسکول کا. کے باہر کھڑے ہو لمبی جی اللہ حافظ. ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ ماریہ انعام صاحبہ موجود تھیں جنہوں نے بتایا کہ عورت ہے یا چاہے مرد ہے، دونوں کے لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایز اے کلچر اڈاپٹ کریں. مطلب کہ اپنی سہولت کے لیے باہر نکلیں، غیر ضروری گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ خطرے کا سبب بن سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہوتا بھی ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ اب خواتین نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور ان کے لیے بہت ساری پرابلمس ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تو کیا وہ جو ہے اسکوٹی وغیرہ یا اپنی گاڑی کو جو ڈرائیو کر رہی ہوتی، گاڑی تو خیر وہ کور کرتی ہے نا ایک خاتون کو، تو لیکن اگر بات ہو موٹر سائیکل کی یا اسکوٹی کی تو وہاں پہ عورت خود جو ہے سامنے ساری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کا کوئی چادر یا برقعے کا جو پیس ہے وہ بھی کہیں ٹائر وغیرہ میں چلا جائے تو وہ ان کی زندگی کو خطرے میں لے جانے کا باعث بنتا ہے. تو ہمیں کتنا سا پردہ کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے، ان سب ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی وقت ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں سائرہ اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیس فرائیڈے مارننگ شو، اور آج ہم خواتین کی سفری مشکلات پہ بات کر رہے ہیں. تسمینہ سعید صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ خواتین جب سفر کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو پردہ پھر کتنا سا کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سے انسیڈنٹس ایسے بھی ہوئے ہیں جن میں ان کی جان چلی گئی ہے، تو کوئی عملی رہنمائی؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جب خواتین گھر سے نکلیں تو ان کو اپنی جو شرعی حدود ہیں لباس کے حوالے سے، اپنے حجاب کے حوالے سے، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ نہر والی روڈ پہ آ رہے تھے تو آگے ایک ایکسیڈنٹ ہوا. اس میں ایک لڑکی تھی اور موٹر سائیکل پہ ایک لڑکا تھا. تو وہ دونوں گرے ہوئے تھے، یعنی کہ لڑکا تو اٹھ گیا، بھائی تھا اس کا، لیکن لڑکی جو تھی نا وہ، اور بھائی کو اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی لیکن لڑکی کو زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی. تو وہ بیچارہ بھی اتنا اس میں ایک پینک میں آ گیا کہ اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ وہ کیا کرے. تو ہم تھوڑا سا آگے تو آگے آ کے احساس ہوا کہ پیچھے سارے مرد ہی مرد کھڑے ہیں اور ایک لڑکی گری ہوئی ہے. پھر میں واپس گئی دوبارہ تو میں نے جا کے اس بچی کو اٹھایا. تو چونکہ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ، اس نے ایک اسٹالر لیا ہوا تھا اور
تو اس کے کپڑے بھی کافی زیادہ پھٹے ہوئے تھے, تو پھر خیر اس کو لے کر ہم ہاسپٹل گئے. اور اس حادثے کا سبب بھی کپڑے ہی بنا تھا کہ وہ ٹائر میں چلا گیا؟ ہاں, اس حادثے کا سبب کیا چیز بنی تھی؟ اس کا وہ تو سبب یہ تھا کہ وہ پھسلن تھی, بارش نہیں, وہ کچھ آندھی وغیرہ سے وہ پتے وغیرہ گرے ہوئے تھے, تو اس کی وجہ سے ان کا شاید کسی درخت کے ساتھ ٹکر ہوئی اور وہ گرے. لیکن میں ویسے یہ بتا رہی ہوں کہ کپڑے پھٹ جانا ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا نا, کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کی صورت میں آپ کے کپڑے, آپ کا لباس جو ہے وہ بھی پھٹ جاتا ہے. سر کے اوپر چوٹ کافی آئی ہوئی تھی, تو پھر ہم ان کو ہاسپٹل لے کر گئے. تو جو بھی آپ نے سوال کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک دائرہ کار بتاتا ہے خواتین کا بھی نا, اور اس میں ہمیں ایک اصول بھی دیتا ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے. اور وہ لباس اس کو تحفظ بھی دیتا ہے, وہ اس کا احترام بھی دیتا ہے, اور وہ اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے. تو اس لیے ہماری جو خواتین ہیں وہ جب اپنے گھروں سے نکلیں, ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا, تعلیم کے لیے گھر سے نکلنا, آپ کوئی جاب کر رہے ہیں اس کے لیے گھر سے نکلنا, اس کی اجازت ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن آپ کس طرح سے نکل رہے ہیں, آپ کا آپ یہ میٹر کرتا ہے. جی یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس حلیے میں نکل رہے ہیں, آپ کس لباس میں نکل رہے ہیں. تو اس چیز کو ذرا فوکس کرنا چاہیے خواتین کو, کہ وہ خود اپنے آپ کو, جب ہمارا اس طرح کا لباس ہوتا ہے تو خود اعتماد اندر آ جاتا ہے. صحیح ہے. جی ناظرین, اس وقت ہماری ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر نسیم اسحاق صاحبہ, ڈائریکٹر ایڈمن وومن اینڈ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز آف پنجاب کی ہیں. ماشاءاللہ ان کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سو کائنڈ آف یو. ایم آئی آڈیبل؟ میری آواز آپ لوگ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی جی جی, تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتی ہیں اپنی تعلیم کے حصول کے لیے, تو پھر ہیراسمنٹ بھی ظاہری بات ہے ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, تو جب ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے بیڈ ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے, تو کیا پھر وہ اس سچویشن کے بعد بہت زیادہ اس کا اثر لے لیتی ہیں یا جلدی اس چیز سے باہر نکل جاتی ہیں؟ ان کی تعلیمی جو میدان ہے پھر اس پہ وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ فرسٹ آف آل میں ہائیلی اپریشیٹ کروں گی کہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے جس کو شاید ہم اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے یا اس پر اس انداز میں بات نہیں کی جاتی, جبکہ اس پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا ٹاپک ڈیسائیڈ کیا. ہائیلی اپریسیشن فار یور فورم ٹو ڈسکس دیٹ سارٹ آف ایشوز. بالکل میں اس سے بہت حد تک ایگری کروں گی کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ میں نے خود پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول کیا, اور پروفیشنل لائف میں بھی انیشیلی آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں تو ہماری ڈپینڈنسی ہوتی ہے, اور ہر ایک بچے کے لیے آپ لوگ پرائیویٹ کے لیے اس طرح سے ارینج نہیں کر سکتے. تو ہیراسمنٹ کے تو اتنے برے حالات ہیں. کالج پر بھی میں نے پڑھایا, یونیورسٹی میں الحمدللہ آئی ہیو ایکسپیرینس. تو بچیاں جو ہیں بہت کم اسٹوڈنٹس فیمیل جو ہیں وہ اتنی کانفیڈنٹ ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ٹرو سچویشن گھر والوں کو بتا سکیں. گھر والے کہتے ہیں آپ ہی کیوں تھی جس کو کسی نے تنگ کیا, باقی لوگ بھی تو آتے جاتے ہیں. یعنی یہ سمجھانا کہ یہ ایک ہر فیمیل جو ہے, موسٹ آف دا فیمیلز ہیو ایکسپیرینس unusual, unpleasant, unwanted words. منیمم بات ہے یہ ورڈس جو ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا پورا دن خراب کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. پھر ٹچ کرنے سے لے کے اور ہراس کرنا, پیچھا کرنا, اس کی ڈیفینیشن تو میں کہتی ہوں انوانٹیڈ گیز بھی آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے لڑکیوں کے لیے جو اپنے گھر والوں کو, جو آلریڈی بہت ہر وقت ایک مائکروسکوپک لینز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح کے بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ لڑکی کو باہر ہی نہیں جانا, بے شک اسے جو بھی ویئر کیا ہوا ہے, جس بھی اس میں ہے, وہی ہمارے لیے بہت چیلنجنگ ہے. اب ہر گھر میں ایک میل پروٹیکٹڈ ہر وقت ممبر نہیں ہو سکتا, باپ ہر وقت نہیں ہو سکتا کہ جاب چھوڑ کے, یا بھائی کے وہ ہر ٹائم جو ہے آنے جانے کے لیے ان کو. تو پھر گرلس کو میں ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی کہ آپ اپنا ایک گروپ اپنے ساتھ رکھیں, ایفرٹ کریں کہ آپ جس لوکیلٹی سے آ رہی ہیں تو آپ 2-3 لوگ مل کے آئیں. غیر ضروری ڈرامے, فلم اور میڈیا کے ایکسپوجر سے کسی کو غیر ضروری رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ایگریشن کا, نہ سبمسو ہونے کا. ایک اپنا assertive آپ کا جو پوسچر ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے.
کہ آپ ایک ڈسٹینس مینٹین کر کے گریس کے ساتھ چل سکتے ہیں. زبردست. مسٹ بی اویئر آف اٹ کہ جب آپ کسی مسئلے میں ہیں تو آپ نے ہیلپ کس سے سیکھ کرنی ہے. آپ وہاں پر کوئی جو انفورسمنٹ کے لوگ کھڑے ہیں, کوئی پولیس کا پرسن ہے, یو مسٹ ووٹ اٹ. اگر آپ کو, میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہر فورم پر میں نے یہ بات ان کو بتائی کہ اگر آپ کو ایک لمٹ کے بعد ہراسمنٹ ہے تو آپ نے چپ نہیں رہنا, لیکن خود سے آگے بڑھ کے ان چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا کہ آپ کی پریشانی یا مشکلات بڑھ جائیں. آئی ایم سو سوری, مجھے آپ کا ٹائم کا اندازہ نہیں ہے. اٹس اوکے, آپ بات کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور ایشو یہیں سے ہی میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی. یہ بھی سویئر ایشو ہے کہ بہت سے گھروں میں بچیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی. بہت سی فیملیز ہوں گی ایسی بھی کہ بہت مذہبی یا کچھ اور سمجھ لیں کہ بچیوں کا باہر نکلنا وہ غیر محفوظ ہے, اس طرح کی تھاٹس رکھنے والے. تو جب بچیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں, ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اپروچ کر رہا ہوتا ہے ان کو, ٹھیک ہے, تو اس ساری سچویشن میں وہ گھر تو نہیں بتائیں گے, ظاہری بات ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ میری تعلیم کا سلسلہ روک نہ دیا جائے. تو پھر وہ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیا وہ ان کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر بچیاں اس سے کیسے باہر نکل سکتی ہیں؟ جی, اس سے تو میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے کب مجھے لگا کہ مجھے اب فیس کور کرنا چاہیے, تو وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ. میں وال سٹی میں میری فرسٹ انڈکشن تھی, تو جب میں وہاں سے واک کر کے مسیتی گیٹ ہے, اس کو مستی گیٹ بگاڑ کے کہا جاتا ہے, تو وہاں پہ ایڈکٹس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ایک بہت اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ گر جائیں کسی کے سامنے, اور وہ تو کسی بھی اس کے لیے منتظر ہوتے ہیں نا, کوئی تماشا لگے اور انہیں کچھ پیسے مل جائیں. انہیں تو کوئی کسی کی گریس یا رسپیکٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اٹ واز اے ٹائم وین آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ مجھے اپنے ڈریس کوڈ ایسا کرنا ہے کہ پبلک پلیس پر ایٹ لیسٹ میں ایک گرلش لک, یا وہ آپ اتنے بالکل آپ ماسٹرز کے بعد جو جا رہے ہوتے ہیں یا آپ نے کچھ اس طرح میک اوور یا کچھ آپ تھوڑا بہت تیار ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یو آر ناٹ دا سورس آف اٹریکشن ڈائریکٹلی. تو آپ اپنے آپ کو جب کور کر کے تھوڑا نکلتے ہیں تو ٹو سم ایکسٹینٹ آپ اپنے آپ کو ہائڈ کر لیتے ہیں انوانٹیڈ ایلیمنٹ سے. اور دین فطرت ہے اسلام جو ہے, اسی لیے ہے, ہمیں اسی لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو کور رکھیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں اور لوگ آپ سے محتاط رہیں یا آپ کی رسپیکٹ ہو. ٹھیک ہے, مفہوم جو ہمارے پاس آتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے, لیکن بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈریس کوڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اور جو میری ہمبل تھوڑی سی اسٹڈیز, اس کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے, اس میں ڈریس کوڈ ایک مینڈیٹری ایلیمنٹ ہے جو ہماری مشکلات کو کم کرنے میں بہت مدد دے سکتا ہے. کہ وہ بچیاں تھوڑا سا اپنے آپ کو اگر کور کر کے اور اپنی گروپ کے ساتھ وہ چلیں تو ان کو ہراسمنٹ میں کمی ہوگی, اور ان کو پتا ہوگا کہ جب وہ ہراس ہو رہی ہیں ان کی ایجوکیشن افیکٹ ہو رہی ہے, وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کو بتائیں, اپنی فیملی میں سے کسی بڑے کو بتائیں, تاکہ اگر کوئی پرماننٹ ایسی فالوئنگ ہے, انہیں اپروچ کیا جا رہا ہے, تو اس کو کہیں پر سنب کیا جائے, کم کیا جائے, منیمائز کیا جائے. گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کو پتا ہے بہت سارے ایکٹ ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ امپلیمنٹیشن ہمیں انفارچونیٹلی اس طرح سے سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ان چیزوں کی. اچھا صاحب, کوئی ایک جملہ جو ہماری بچیوں کو اتنی زیادہ امپاورمنٹ دے کہ ان کے فیس ایکسپریشنز چینج ہو جائیں, ان کی تھاٹس تھوڑی سی چینج ہو جائیں کہ اگر کوئی مجھے اپروچ کر رہا ہے, میرے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, تو مجھے کیا سوچ کے گھر سے باہر نکلنا ہے کہ میں اکیلی ہی ان کے لیے کافی ہوں؟ obviously وہ تو پھر ان کو جب وہ نکل رہی ہیں they must acknowledge and accept it that the life is not fair, the world is unfair, accept it as early as possible. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ فیمیل اور ہماری جیسی سوسائٹی میں فیمیل کا موو کرنا چیلنجز ہیں, لیکن جتنا آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں آپ اس کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہے ٹو ایکسپٹ اینڈ ایکنالج دا چیلنجز, دین یو ول بی ایبل ٹو انکاؤنٹر اٹ. اوکے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر جب وہ ایکنالج کر لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس کو قبول نہیں کرنا. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ورکنگ وومنس جو ہیں وہ اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کون سے ذاتی احتیاطی طریقے اختیار کر سکتی ہیں, کیونکہ اب ان کو بھی گھر سے باہر نکلنا ہے اور یہ مسائل ان کے ساتھ بھی ہیں؟
جی میم مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آبویسلی ورکنگ ویمن ہے تو ان کے پاس تھوڑا سا کوشچن اسٹوڈنٹ سے بڑھ گیا. اب وہ اپنا پیئر گروپ بنائیں اور جب انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ آئیڈیل ہے کہ اس میں ہم موو کر رہے ہوتے ہیں ان کنٹریز میں جو محفوظ ممالک سمجھے جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہم نے اگر کوئی رائڈ لینی ہے ہم 2 سے 3 لوگ مل کے شیئر کر لیں, ہم پول کر کے ہم ٹریول کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن فیل کریں. اور اس کے علاوہ آبویسلی ہمارا ڈریس کوڈ جو ہے وہ میں اس چیز کے ساتھ الائن ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں محفوظ رہنے کے لیے. اور پھر ڈرائیونگ از اے اسکل, اٹس مینڈیٹری, اٹس ناٹ ایسوسیٹڈ ود اینی ایج کہ آپ نے کس عمر میں کب. تو اگر کسی طرح فزیبل ہو اور کوئی ڈرائیو کر کے آتا ہے, کوئی فیمل ڈرائیو کر کے آ رہی ہیں تو آپ ان کے ساتھ کسی طرح سے اپنا جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو شیئرنگ والا آپ نے ابھی آپشن دیا ہے اٹس مین کہ یہ بہت زیادہ خواتین کو محفوظ بنا سکتا ہے. میرا پرسنل آبزرویشن میری ایسی ہے, ہمارے ورکنگ ایٹماسفیئر میں بہت وائزلی خواتین اس کو یوز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر کمفرٹیبل ان اٹ. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری بچیوں کو اور ورکنگ ویمنس کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں؟ جی میں ورکنگ ویمن کو اور بچیوں کو یہی کہوں گی کہ انہیں ضرور بہت اچھا پڑھنا ہے, ضرور گھروں سے باہر آنا ہے کیونکہ ان کے لیے بہت اسپیس ہے. دے آر دا رول ماڈل, انہوں نے ہی سوسائٹی میں پازیٹیو چینجز لے کے آنی ہیں. گھر بیٹھنے سے, پیسیو ہونے سے, کڑنے سے, سسٹم میں گیپ چھوڑنے سے برائیاں مزید بڑھیں گی, سویل ہو جائیں گی. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں غلط ہیں تو وہ ان لوگوں کو آپ ریپلیس کریں اینڈ بیکم دا کریم آف دا سوسائٹی. آپ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز پہ آئیں تاکہ جب پالیسی میکنگ ہو آپ اس ایکسپوجر, اس پرسپیکٹو سے بات کریں جس سے کوئی اور بات نہیں کر رہا. اب جب کبھی آفس میں بات ہوتی ہے, بینگ اونلی ڈائریکٹر فیمیل, یہاں پر صرف میں ایک ہوں باقی سب میل ہیں, تو دس اٹ اوکے میم, وی آر ناٹ اویئر آف اٹ ایز مچ ایز یو آر according to women perspective. So please add your voice in the multiple voices. اور یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر میلز ہیں, سو آپ کو بے حد ایفرٹ کر کے اپنی جگہ بنانی پڑے گی. آپ اگر ایوریج پڑھیں گے, ایوریج محنت کریں گے تو وہ نہیں ہے. ابو ایوریج سے بیکم دا پارٹ آف کریم اینڈ چینج, برنگ اے پازیٹیو چینج ان دا سوسائٹی. اوکے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سو کائنڈ آف یو, جزاک اللہ خیر. جی اچھا, مبشر صاحبہ, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اب دیکھیں نا خواتین نے باہر نکلنا ہے, ان کو اسٹرانگ ہونا ہے, تو اب یہ ذرا بتائیے گا کہ جب وہ کوئی اسکوٹی وغیرہ, گاڑی کی ابھی ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے حال ہی میں ہم زیادہ چیزیں جو دیکھ رہے ہیں ان میں اسکوٹی ہے پہلے نمبر پہ آ رہی نا, جو خواتین بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی ایج میں بھی وہ بھی چلا رہی ہیں اس کو. تو اس میں اگر کوئی نئے اسکوٹی چلانا سیکھ رہی ہیں تو کون سی 3 ایسی بنیادی غلطیاں جن سے ان کو بچنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اسکوٹی سیکھنی ہے تو اسے اچھے سے سیکھنی ہے, ٹریننگ کے ساتھ. وہاں ایک پراپر ٹریننگ لے ڈرائیونگ کی. اسکوٹی دیکھیں, ڈرائیونگ کار کی ہو یا اسکوٹی کی ہو, ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریننگ لیں اور پریکٹس کریں اس کو. ٹھیک ہے, پریکٹس کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, سڑکوں میں, اپنے سوسائٹی میں اندر ہی وہ اس کے لیے پریکٹس کر سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سیکھتے ساتھ ہی, جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے لڑکیاں مین روڈ پہ آ جاتی ہیں, جو بڑا روڈ جو کافی رننگ میں ہوتا ہے, اور اس میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ڈرائیونگ ایک جو ہے ایسا کام ہے جس میں آپ کی ساری سینسز جو ہے ایکٹیو ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھنا ہے ایک ہی وقت میں. اور دوسری بات تیسری بات یہ ہوگی کہ جو آپ نے بتایا کہ 3 اصول کون سے, تو اس میں سب سے جو اہم اس کے بعد سیکھنے کے بعد جو اصول ہے وہ ہے کہ آپ کو ٹریفک قوانین پتہ ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے. ٹریفک قوانین ہمیں اشاروں کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں کیسے کون سی لین میں اپنی اسکوٹی ڈرائیو کرنی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے, لائسنس ہونا چاہیے آپ کو, ظاہر آپ سیکھ رہی ہیں تو آپ کو لائسنس بھی حاصل کرنا چاہیے اس کے لیے. تو یہ ہیلمٹ وغیرہ, ہیلمٹ وہ آف کورس, اس کے بغیر نکلنا ہی نہیں. میرا خیال ہے سیفٹی پوائنٹس لیے بغیر آپ کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے. ہمیں تو اپنی حفاظت نہیں کرنی تھی نا, ہمیں تو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی, لیکن گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے اور اب تو بہت سختی ہو گئی ہے. انہوں نے کچھ زیادہ محسوس ڈرائیور کا بھی اور ڈرائیور کے پیچھے بیٹھنے والے کا بھی ہیلمٹ ضروری کر دیا, زبردست کیا ہے انہوں نے, کیونکہ ہم نے تو کبھی سیریس ہونا ہی نہیں تھا, اور ہم اتنے نان سیریس ہو کے اب کچھ نیا چلانا سیکھے تو روڈ پہ باہر نکل آتے ہیں, نہ کوئی لائسنس ہے پاس, نہ کوئی ہیلمٹ کا چکر ہے. تو پھر جب اس طرح سے نکلیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کی جانوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک میرے خیال میں بہت ہی اچھا قدم ہے جو ہماری گورنمنٹ نے ہماری طرف بڑھایا, اور ہمیں 10 قدم چڑھ کے اس کی طرف بڑھنا چاہیے اب آگے. اچھا سمینا سعید صاحب, آپ بتائیے گا خواتین کے لیے بھی سفری حدود کیا ہونی چاہیے؟ خواتین کے لیے سفری حدود, چونکہ دیکھیں آج کل کا سفر جو ہے وہ جو شریعت بتاتی ہے کہ محفوظ ہو اور ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کا سفر جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی محفوظ ہے. اور آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں, یا آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں, یا آپ پلین پہ سفر کر رہے ہیں, اور یا آپ اپنے یعنی کہ کہیں پر بھی آپ جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایک دن کا سفر جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ آسانی سے کر سکتی ہے ان چیزوں کے اوپر. تو ویسے تو حدود کے لحاظ سے اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کریں تو روزانہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی تھی کہ ہر وقت تو ہمارے ساتھ کوئی گھر والا نہیں ہوتا نا, باپ بھائی بیٹا, کہ وہ آپ کے ساتھ پورا دن ہی آپ کو نے کہیں جانا تو وہ لے کے آپ کو پھرتا رہے. خواتین آخر بازار بھی جاتی ہیں اور خواتین ٹریول کر بھی رہی ہوتی ہیں نا. تو اس لحاظ سے اہم بات یہی ہے کہ ایک خاتون خود اس چیز کو جج کرے کہ میں اگر کہیں پہ سفر کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ میرا سفر جو ہے وہ مجھے تنہا کر رہی ہوں تو وہ کتنی دیر تک میں یہ کر سکتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات خواتین کا اگر ایج فیکٹر ہے, ایج فیکٹر میں بڑی عمر کی خاتون بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی بعض اوقات اکیلے سفر نہیں کرتی, اس کو بھی ساتھ کوئی ہیلپر, کوئی ساتھ کوئی بیٹا باپ بھائی کوئی چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح بہت چھوٹی ایج کی بچی جو ہوتی ہے اس کو بھی ہم خود بھی ایک وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم نے کتنا سفر اکیلے کروانا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی باہر جا رہا ہے تو لاہور سے کراچی تو بھیجا جا سکتا ہے کہ یہاں سے آپ بٹھا دیں اور وہاں سے کوئی ان کو ریسیو کر لے. تو لیکن اس سے زیادہ اگر آپ کو کوئی 20 گھنٹے کی فلائٹ لینی ہے یا اس سے بھی زیادہ کی, تو وہ اس میں پھر تھوڑی سی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ لمبا سفر دیار غیر ہے, کہیں دوسرے جگہ پہ جا رہے ہیں, تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ویسے تو ہمارے اس وقت جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ ماشاءاللہ سے باہر بھی جا رہی ہوتی ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ باہر سفر کر رہی ہوتی ہیں, تو اس میں پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو ساری معلومات ہونی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک ہماری رائٹر ہے, انہوں نے ایک کالم لکھا ہوا تھا کہ شاید سری لنکا کے ایئرپورٹ سے کوئی خاتون جو تھیں پاکستانی تھیں, ان کے ساتھ چھوٹے بچے تھے, اور وہاں پہ ان کو وہ سامان کی انہوں نے کہا کہ زیادہ ہے اور ان سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے. یا کراچی ایئرپورٹ پہ کچھ اس طرح کا ان کا میں نے کالم پڑھا, تو انہوں نے اس میں یہی بات مینشن کی ہوئی تھی کہ جب ہماری خواتین سفر کرتی ہیں تو ان کو ان ساری چیزوں کا نالج جو ہے وہ ان کے پاس پیشگی ہونا چاہیے, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر سفر میں کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو اس کا حل کیا ہے. یہ تو اسی صورت میں نا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ہی گھر سے باہر نکلنا ہے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر ضروری چیزوں کو فوکس کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی خواتین کو تھوڑا سا اویئر ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے, تو آپ کے اندر خود بخود ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. اچھا یہ تھوڑی بیداری ہمارے اندر سے باہر نکلے گی نا, کہ ابھی دیکھیں جگہ جگہ پہ ایسی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں, ٹولز ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ سفر کے اندر ہمیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ہم گھر سے کون کون سی چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے نکلیں باہر. جی اچھا مبشرہ آپ بتائیے گا کہ اگر نوجوان لڑکیاں سفر کر رہی ہیں تو کوئی ایک میسج ان کو دیں, کیا مشورہ دینا چاہیں گی آپ کہ ان کا سفر محفوظ ہو؟
میں یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے تمام حفاظتی سامان اپنا کمپلیٹ کریں باہر نکلنے سے پہلے، اور جو ہے شرعی حدود کے اندر اپنے سفر کو رکھیں. اور ایک اہم بات جو ہم نے پورے پروگرام میں میرا خیال ہے ہم نے حفاظتی تدابیر کی ہیں، اس میں سے جو سب سے اہم چیز ہے جو میرے اپنے تجربے میں ہے کہ ہمیں کسی بھی سواری پر سوار ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی مرحلے پر کہیں ہم دیکھیں زندگی میں کسی بھی مرحلے پر ہمیں سب کچھ سکھایا گیا سنت طریقے سے، ٹھیک ہے. اسی طرح سنت میں یہ بھی ثابت ہے کہ ہم نے سواری کیسے کرنی ہے، سواری پہ کیسے بیٹھنا ہے، سواری ہمارا سفر شروع ہو گیا تو کون سی دعا پڑھنی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیفٹی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو لازماً اپنائیں کہ ہم دعائیں، حفاظت کی دعائیں اور جو ہے اس کی مسنون دعائیں جو ہیں سفر کی وہ ہم پڑھ کے نکلیں گھر سے. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا سمینا صحیح صاحبہ، ابھی ایک میسیج دے دیجیے گا. انہوں نے تو بچیوں کو نصیحت کر دی، آپ ان والدین کو نصیحت تھوڑی سی کر دیجیے کہ بچیوں کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ اچھا، اس میں یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ان والدین کے لیے کہ ایک تو والدین کو اپنی بچیوں کو اعتماد دینا چاہیے. عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑکوں کو تو بہت زیادہ اعتماد دیتے ہیں اور بچیوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس بہت نازک سی ہیں. تو نازک تو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نازک آبگینے کہا تھا اور ساربان کو کہا تھا کہ اونٹوں کو آہستہ چلاؤ کہ ان کے اوپر نازک آبگینے ہیں. تو اس قواریر کا لفظ استعمال کیا تھا. تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کل کے والدین جو ہیں ان کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور والدین کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں. جو بھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی نا کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کا کیس پیش آتا ہے، واقعہ، تو وہ سب سے پہلے بچی کو بھی پتا ہو کہ میں اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو بتاؤں گی تو وہ میری بات سنیں گے اور میری بات پہ توجہ دیں گے اور اس کو آگے سے ڈانٹیں گے نہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہوا. تو آج کل تو جو چیزیں ہیں نا وہ بہت زیادہ اس طرح کی ہو گئی ہیں، بلکہ خود والدین کو چاہیے کہ جو ایپس ہیں وہ بچیوں کے موبائل میں ان کو انسٹال کریں اور بچیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 15 پہ کال کر کے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ان کو وہاں سے کال کرنی چاہیے. تو اعتماد جو ہے نا وہ کانفیڈنس وہ والدین کو ضرور اپنی بیٹیوں کو دینا چاہیے. زبردست. ناظرین، آج کے پروگرام میں یہ حقیقت واضح ہوئی کہ خواتین کا گھر سے باہر نکلنا، چاہے وہ اسکوٹی چلا رہی ہے، موٹر سائیکل چلا رہی ہے یا گاڑی کو ڈرائیو کر رہی ہے، یہ کوئی غیر ضروری اقدامات نہیں ہے بلکہ یہ ایک عملی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ پابند نہیں کیا، جیسے کہ اینٹی اسلامک ایجنڈا جو ہے وہ اس بات کے اوپر بات کرتا نظر آتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو پپٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی اور وہ بالکل ایک اسٹیچو کی طرح رہیں گی. وقرنا فی بیوتکن کو اس طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. شریعت نے خواتین کو ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ کس حلیے میں باہر نکل سکتی ہیں ہماری اسلامک اسکالرس نے الحمدللہ ہمارے تمام کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر کر دیے ہیں. ہمیں اپنے سماجی رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کسی گھر کی بہن بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہمیں اس کو کتنی ویلیو اور احترام دینا ہے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ باوقار سفر کر سکے. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رویوں کو درست کرے اور ہر خاتون جو ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسمینا، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور مبشرہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے وقت نکال کے آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں دیکھا. اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.